السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 14 ذی القعدہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے خلافت میں جب مسلمانوں نے سمرقند فتح کر لیا اور مسلمان وہاں بس گئے اور اپنے گھر بنا لیے اور ایک عرصہ گزر گیا، تو سمرقند والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہمارے ملک کو فتح کر لیا ہے، یعنی یہ کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیں، پھر جزیہ کی پیشکش کریں، اور اگر وہ بھی منظور نہ ہو تو پھر مقابلہ کریں۔ لہٰذا انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چند لوگوں کو روانہ کیا اور انہیں یہ بتایا کہ آپ کی فوج نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیے بغیر سمرقند کو فتح کر لیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سمرقند کے قاضی کو حکم دیا کہ عدالت قائم کرو، پھر اگر یہ بات صحیح ثابت ہو جائے تو مسلمان فوجوں کو حکم دے کہ سمرقند چھوڑ کر باہر کھڑے ہو جائیں، پھر اس سنت پر عمل کرے۔ چنانچہ قاضی نے ایسا ہی کیا۔ وہ بات صحیح ثابت ہوئی تو مسلمانوں نے سمرقند خالی کر دیا اور شہر سے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہاں کے بت پرستوں نے مسلمانوں کا یہ عدل و انصاف دیکھا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، تو انہوں نے کہا کہ اب لڑائی کی ضرورت نہیں، ہم سب مسلمان ہوتے ہیں۔ چنانچہ سارا کا سارا سمرقند مسلمان ہو گیا۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، درخت آپ کی خدمت میں آنا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ کے پاس آ کر کہنے لگا، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اب مجھے کوئی چیز دکھائیے جس سے میرا ایمان بڑھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اس درخت کے پاس جا کر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اس نے جا کر کہا تو وہ درخت دائیں بائیں جانب جھکا اور پھر جڑوں سے الگ ہو کر رسول اللہ کے پاس آیا اور سلام کیا۔ اس دیہاتی نے کہا، بس یا رسول اللہ۔ پھر وہ درخت آپ کے کہنے پر واپس اپنی جگہ چلا گیا اور جڑوں سے مل گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں تکبیر تحریمہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے، اس کا تحریمہ تکبیر ہے اور نماز کو ختم کرنے والا تسلیم ہے۔ فائدہ، نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں عرفات میں افضل ترین دعا۔ تمام انبیاء میدان عرفات میں دعا کثرت سے پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، سلام میں پہل کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں گمراہی اختیار کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ گھر والوں کو، ماں باپ کو اپنے اولاد پر کڑی نظر رکھیں۔ کڑی نظر کا مطلب یہ ہے کہ باہر بنا ضرورت کے اور بنا کسی کے ساتھ میں نہ جانے دیں، خاص کر لڑکیوں پر، اور موبائل وغیرہ بھی چیک کرتے رہیں۔ اگر موبائل وغیرہ چلانے ماں باپ کو نہ آتا ہو تو خود دوسرے بچوں سے چیک کروا لیں اور میسیج بھی چیک کریں کہ کن سے بات ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ حفاظت میں رہیں گے۔ اور گاہے بگاہے اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر بیٹھیں، نصیحت کریں، قرآن کی تعلیم بتائیں، حدیث کی تعلیم بتائیں ان کو، اور ان کو پوری معاشرت، سوسائٹی بتائیں کہ اسلامی سوسائٹی کیسی ہوتی ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، صرف کھانا کھلانا، سلانا، اچھے کپڑے پہنانا، گھمانا پھرانا یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری جو آخرت میں ہم سب سے سوال ہوگا وہ یہی ہے۔ اس لیے ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کیونکہ یہ گمراہی کا زمانہ چل رہا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ نافرمان لوگ کتنے ہی باغ، چشمے، کھیتیاں، عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے سب چھوڑ گئے۔ ہم نے اسی طرح ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسرے قوم کو بنا دیا، پھر ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا، نہ ہی زمین، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔
نمبر 8 آخرت کے بارے میں ایمان کی برکت سے جہنم سے چھٹکارا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا جن کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جل کر کالے سیاہ ہو گئے ہوں گے، اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو اسی طرح نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں کھاد اور پانی ملنے کی وجہ سے اگ جاتا ہے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، بیماروں کو زبردستی نہ کھلانا۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے بیماروں کو زبردستی کھلانے پلانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ خدا تعالیٰ انہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، ایک شخص نے رسول اللہ سے کچھ نصیحت کرنے کی درخواست کی۔ رسول اللہ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی، آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم۔